والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید قرآن رشید نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو دور رسالت مآب میں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز مشن رسالت کے خلاف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا قرآن میں، اور ان کے معاملے میں سورہ توبہ، سورہ منافقون اتاری، اور بہت ساری اور صورتوں میں تذکرہ کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ لوگوں ان کے ایک ایک نشانی، ڈاکٹر صاحب ایک ایک نشانی ان کی بیان کی کہ یہ ان کی نشانی ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوں گے۔ لہٰذا تم نے ان کی سب سے بڑی نشانی تو یہ کہ جو بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے فرمایا، بلکہ میں اس طرف آ رہا ہوں، جو قرآن مجید نے منافقوں کی جو نشانیاں بیان کی، ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جس وقت ان کو کہا جائے گا تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ یہ ہمیشہ نبی سے ٹکر میں رہے، نبی کی عظمت کے خلاف بولیں گے، نبی کے علم کے خلاف ہوں گے، نبی کی شان کے خلاف ہوں گے۔ ان کے ظاہر اور باطن کی منافقوں کی بات نکل رہا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا مائنڈ یہ سمجھایا قرآن کی صورتیں اور آیتیں بھیج کر، کہ صرف کلمے کو نہیں دیکھنا، ان کے حالات، معاملات، نظریات، اعتقادات، اٹھک بیٹھک کو دیکھنا۔ اگر تو وہ رسول اللہ کے صحابہ کے، جس طرح فرمایا نا کہ وَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ کلمہ صرف نہیں دیکھنا، اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ منافق لوگ ایمان لائے تمہارے حوالہ تو پھر ہدایت پائیں گے۔ میں بات ذرا لمبی ہو گئی، ہم آ رہے ہیں بعد میں۔ یہ ایک منافق تھے، مسلمانوں کا ذہن بنایا گیا کہ صرف کلمے کو نہیں دیکھنا، کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں۔ اب رسول اللہ کا دور ہے، اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو ایکسپوز کیا، اور حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ اے میرے امتیوں آئیں گے تم میں سے، یقرؤون القرآن لا یجاوز عن تراقیم، قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا ظاہر بھیڑوں والا ہوگا، مسند احمد بن حنبل، لیکن ان کے دل بھیڑیوں والے، قلوبہم قلوب الذئاب، لباسہم کلباس الدان، بھیڑوں کی چال، لیکن قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اب وہ کریں گے کیا؟ میرے نبی نے ان کی بہت ساری نشانیاں بیان کی۔ ان کی عمریں بہت بڑی نہیں ہوں گی، درمیانی عمر والے ہوں گے۔ مشمر الازار، شلواریں ان کی اکثر اوپر کو لٹکی ہوئی ہوں۔ مشرف الوجنتین، ان کے موٹے پارے جسم، کوکھیں باہر نکلی ہوں گی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوں گی۔ اور ان میں سے بڑی جو اہم ترین بات ہے قص اللحیہ، ان کی داڑیاں بہت گھنی اور لمبی ہوں گی، ہر بات پر قرآن کی بات کریں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی اگر ان کو دیکھو تو تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں سے کم سمجھو، لیکن آگے فرمایا وہ ہوں گے کون؟ یمرق من الدین کما یمرق السهم، اس کے حدیث کے بہت سارے اور الفاظ بھی، وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے اور خارج ہوں گے، دین سے اس طرح خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر چھید کرتا ہوا شکار سے پار چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اس طرح دین نام کی ان میں چیز کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یدعون الی الاوثان ویقتلون علی الاسلام، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی یہ بت پرستوں سے ان کی دوستیاں ہوں گی، مسلمانوں کو یہ قتل کریں گے، یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے۔ یہ ہوں گے کون؟ وہ خوارج ہوں گے، اور یہ خوارج ہوں گے کون؟ جہنم کے کتے۔ میرے نبی نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب حضور کی حدیثیں، مجھے تھوڑا سا محراب و منبر سے گلہ ہے، میں نے اس دن بھی گلہ کیا، اس کو ایک مسلک کی بات سمجھ لی گئی، مسلک کی بات نہیں۔ ہم مانے کہ ہمارا میڈیا بھی اس میں برابر کا شریک ہے، ہمارا محراب و منبر بھی برابر کا شریک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر 8 سال پہلے ہر محراب و منبر سے یہ آواز اٹھ جاتی، ہر مبلغ جس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں اس کی زبان پہ یہ جاری ہو جاتا کہ لوگوں یہ طالبان نہیں ہے، طالبان تو ایک پیارا نام ہے، یہ جہنم کے کتے خارجی ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ وہی خارجی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طوبیٰ لمن قتلہم وقتلوہم، اور خوشخبری ہو اس کو جو ان کے ہاتھوں مرے یا جو ان کو مارے۔ اور میں کہتا ہوں اے پولیس والو جو تم اس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہو، تمہیں نبی کی زبان سے مبارک ہو، اور اے افواج پاکستان تم جو ان کا گلا کامہ کر رہے ہو، تمہیں میرے رسول کی زبان سے مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب محراب و ممبر کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا گیا۔
میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے اس میڈیا سے، اس کو کوئی خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اور میں یہاں یہ بھی مجھے ایک بات کہنی ہے، اس وقت جو میں اندازہ لگا رہا تھا، علماء جو مختلف مسالک کے، فیصل عزیز صاحب، مختلف مسالک کے جو بیٹھے ہوئے آپس میں ایک مختلف معاملات پر گفتگو کریں، تقریباً ہمارے 60 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوئے ہو چلی، کتنا؟ 60 گھنٹہ، 60 آورز۔ میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ ہے، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، مختلف مسالک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جناب کسی کا حق کسی کا گریبان تک نہیں گیا۔ لفظوں میں اگر ہلکی پھلکی تلخی ہوئی تو وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں تم سیاستدان آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہو، ایک دوسرے کی والدوں اور بہنوں کو یاد کرتے ہو، اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہاں فرقہ واحد، خدا کی قسم ایسا رول ماڈل پاکستان میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا کہ اتنے علماء ہوں اور اتنا یہ گانگت کے ساتھ ہو۔ یہ ممبروں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ بڑی آسان بات ہے۔ یہاں برداشت سکھائی ہے یہاں اس چینل نے، یہاں الحمدللہ مختلف۔ اور ڈاکٹر صاحب اہم بات آج طے کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم ایک ایک گھنٹہ کی لائیو ٹرانسمیشنیں دیتے ہیں، مختلف چینلوں پہ بٹھا کر تقریریں کرواتے ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے۔ سب سے پہلے ان کا مائنڈ پوچھیں کہ ہاں خطیب صاحب تم 1 گھنٹہ سرکاری ٹی وی پہ بولتے ہو، تم نے آج تک کبھی ان طالبان، میں طالبان لفظ نہیں بولتا، ان خارجی جہنم کے کتوں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم بے شک اس کو کوئی مسلک کی بات کرتا ہے وہ اس کو کہہ دے، فرقہ واریت کہتا ہے اس کو کہہ دے، یہ صحیح ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی اللہ نے محراب و منبر کو طاقت عطا کی ہے۔ محراب و منبر سے اگر ہر مسلک کی، ہر مسجد، ہر محراب سے یہ آواز لگے یہ جہنم کے کتے ہیں، خدا کی قسم لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے چن چن کے قتل کریں گے، فوج کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ آج کی ہم گزارش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی افواج سے، اور کیا ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو نہیں پتہ ہے؟ معاملہ تو یہ ڈاکٹر صاحب آج اگر 2-3 چینلوں پہ صحیح بولو اس بندے کے خلاف فوراً شیڈول 4 دے دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو سیاستدان جو ملک کا تہیہ پانچا کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف شیڈول 4 کیوں نہیں دے رہے ہو تم؟ صحیح بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیڈول 4، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب بھی دیکھیں جس طرح آپ نے کہا یہ داعش اگر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور پھر جناب سوچ ایجنسی کے لوگوں، پاکستان کے اندر بسنے والے ہماری ارباب اقتدار ادارے، مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو سوچ ہے کہ مزار بت ہیں، یہ کس کی سوچ ہے؟ ان کو گرا دو، یہ بنیادی تربیت ہے۔ لہذا اگر آپ نے پاکستان سے ان خبیثوں کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس فکر کو آپ نے روندنا ہوگا کہ یہ جو مزار ہیں یہ بت ہیں، یہ فلاں مسلک یہ بت ہے، فلاں مشرک ہے، یہ تکفیری سوچ کو آپ نے ختم کرنا ہوگا۔ یہ سوچ ختم ہوگی کوئی بھی خدا کی قسم اپنی جان دینے کو جو ہے وہ نہیں آئے گا سامنے۔ اور یہ جو کل جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں لوگ، ایک پکڑا گیا ہے، ایک نے اپنے آپ کو اڑا لیا جو سعودی عرب میں، اس کے پاس سے ایک خط برآمد ہوا ہے، عربی میں تھا داعش کا، اس میں جو متن ہے اس میں یہ کہ اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوتا، اب اس کی پرستش ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے اڑانا چاہتے ہیں۔